ترکی کے اندر اتنا بڑا زلزلہ آیا، لاکھوں کروڑوں کی بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، مگر آپ کو میں یہ نیوز بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ترکی کے اندر ایک بلڈر ہے جس کا نام رائدن ہے، مسلمان ہے وہ بلڈر، اس کی بنائی ہوئی کوئی بلڈنگ زلزلے میں تباہ نہیں ہوئی، اس کی بنائی ہوئی کوئی بلڈنگ زلزلے میں ختم نہیں ہوئی۔ پریس والوں نے پوچھا رائدن صاحب آپ نے کیسے بلڈنگ بنائی تھی؟ پورے شہر کی بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، آپ کی کوئی بلڈنگ تباہ نہیں ہوئی۔ اس نے کہا او لوگو، میں نے جتنی بلڈنگیں بنوائی ہیں مجھے پتا تھا کہ میرے ملک میں زلزلہ بھی آ سکتا ہے، میں نے بلڈنگ کو بنانے کے پہلے پلان کیا، میں نے میٹیریل اچھا لگایا، میں نے زلزلے سے بچنے کے لائق جو ٹیکنالوجی تھی میں نے سب استعمال کی، اور میں نے اپنی بلڈنگ میں اور اپنے میٹیریل میں ایک پیسہ بھی حرام کمائی کا استعمال نہیں۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس میں کورونا کا بھی ذکر ہے، اس میں مہنگائی کا بھی ذکر ہے، اس میں ظالم حکومتوں کا بھی ذکر ہے، اور اس میں مسلمانوں کی آپس کی جنگوں کا بھی ذکر ہے۔ ابن ماجہ کتاب الفتن کی صحیح روایت ہے، عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، اے مہاجروں کی جماعت، اے میرے صحابہ کی جماعت، 5 ایسے گناہ ہیں، 5 ایسے کالے کرتوت ہیں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 گناہ کبھی تمہارے اندر پیدا نہ ہوں، لیکن وہ میری امت کے اندر پیدا ہو کر کے رہیں گے۔ نمبر 1، لم تزار الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کھل کر کے ہونے لگے، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کھل کر کے ہونے لگے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ لوگ کھلم کھلا غلط کام کرنے لگے، الا فشا فیہم الطاعون، اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، والاوجاع التی، اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، جو پہلے کے لوگوں میں نہیں گزری تھی۔ 70 سال پہلے، 50 سال پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے مگر ایڈس نہیں ہوتا تھا، 100 سال پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے مگر کینسر اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ آج معاشرے کے اندر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پھیلی ہے تو بے حیائی پھیلی ہے۔ 8-8 سال کے بچے اور 8-8 سال کی لڑکیاں، آج ان کو بھی پتا ہے وہ باتیں جو ان کی عمر کے آگے کی چیزیں ہیں۔ آج معاشرے کے اندر زناکاری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے، آج کوئی خاندان ایسا نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں زناکاری اور بدکاری کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی جو آج ہمارے سماج میں نظر آ رہی ہے، یہ دعوت دے رہی ہے اللہ کے عذاب کو، یہ دعوت دے رہی ہے کورونا وائرس کو، یہ دعوت دے رہی ہے ایڈس کے جیسی بیماریوں کو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا تھا کہ قیامت کے پہلے زناکاری بہت زیادہ پھیل جائے گی، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تفنا هذه الامہ، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک وہ دور نہ آ جائے کہ لوگ راستے میں جانوروں کی طرح کھلم کھلا غلط کام کریں گے۔ ویلنٹائنس ڈے کا دن آیا، 14 فروری کا دن آیا، آپ نے دیکھا کہ دلی اور ممبئی میں ہی نہیں، کلکتہ اور بہار کے پٹنہ میں اور بڑے بڑے شہروں میں، بلکہ اب تو چھوٹے موٹے ٹاؤن کے اندر بھی آج لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے رہے ہیں، اور بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے جائز تعلق کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سارے تعلق قائم کر رہے ہیں، اور دنیا اس کو محبت کا نام دے رہی ہے، دنیا اس کو عشق کا نام دے رہی ہے، دنیا اس کو پیار کا نام نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے، اس کا نام تو زنا ہے، اس کا نام تو بدکاری ہے۔ اسلام کے اندر محبت کی صرف ایک ہی شکل ہے، محبت کی صرف ایک ہی شکل ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی نکاح کے بندھن میں بچ جائے، ایک مرد و عورت شادی کے بندھن میں بچ جائے۔ اس رشتے کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہی محبت ہے۔ زناکاری اور بدکاری عام ہو رہی ہے، اور جلے پر نمک چھڑکنے کا کام ہم اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہم شادی بیاہ کے سسٹم کو مشکل بنا رہے ہیں۔
مجھے بتایا لوگوں نے کہ جھارکھنڈ میں ایسا بھی ہوا ہے، رات میں جلسہ ہوا، لڑکی فرار، لڑکا فرار، بعد میں پکڑے گئے، شادی ہو گئی۔ یہ بھی ہو رہا ہے جھارکھنڈ اور بنگال کے اندر۔ ہمارے یو پی کے اندر، مئو کے اندر، جہاں کا پردہ بہت مشہور تھا اور جہاں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی تھیں، پچھلے سال کئی ایسے واقعات ہوئے کہ لڑکا لڑکی فرار ہو گئے، پولیس نے پکڑا، پھر تھانے پر مولوی صاحب کو بلایا گیا، وہیں پر نکاح ہوا، پھر جا کر کے معاملہ رفع دفع۔ یہ حالات کیوں ہو رہے ہیں میرے بھائی؟ لڑکی 25 سال کی ہو گئی، لڑکا 30 سال کا ہو گیا، لڑکی شادی کے قابل ہو گئی، لڑکا شادی کے قابل ہو گیا، ماں باپ کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی ہے، شادی کرنے کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل عمل بنا دیا ہے کہ جب تک یہ نہ ہو جائے، جب تک وہ نہ ہو جائے، تب تک شادی نہیں ہو سکتی۔ ہم لاکھ تقریریں کر لیں، ہم بڑی اچھی اچھی باتیں رات بھر بتا دیں، مگر ایک مرد اگر جوان ہوا ہے، ایک عورت اگر جوان ہوئی ہے اور اس کو اگر پارٹنر کی ضرورت ہے، اس کو اگر شادی کی ضرورت ہے، تو وہ ضرورت شادی ہی کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے، وہ تقریر کے ذریعے پوری نہیں ہو سکتی۔ بھئی انسان کو بھوک لگی ہے تو اس کے سامنے کھانا لا کے رکھا جائے، اس کے سامنے آپ بہت اچھی تقریر اس کے موبائل پہ چلا دیں، اس کو قرآن کی تلاوت سنا دیں تو اس کی بھوک تھوڑی مٹ جائے گی۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر بھوک لگی ہے اور نماز کا ٹائم ہے اور دسترخوان پر کھانا لگ چکا ہے تو پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز پڑھو، کیونکہ اگر بھوک لگی ہے اور آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ کا دماغ ڈائیورٹ ہوگا، آپ کا دماغ نماز کے بجائے کھانے کی طرف جائے گا۔ آج ہم نے اپنے جوانوں کو اس مصیبت میں ڈالا ہے۔ نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں 4 شادیاں لوگ عام طور سے کرتے تھے۔ اس زمانے میں نکاح آسان تھا اور زنا مشکل تھا۔ اگر کوئی زنا کر لیتا تھا، اگر شادی شدہ مرد زنا کر لیتا تھا تو اس کو سزائے موت دے دی جاتی تھی، اگر کنوارا زنا کرتا تھا پکڑا جاتا تھا اور 100 کوڑے مارے جاتے تھے، سزا دی جاتی تھی۔ 4 شادیوں کا سسٹم تھا، کوئی بارات کا چکر نہیں تھا، کوئی جہیز کا چکر نہیں تھا۔ ولیمہ کی طاقت ہے تو ولیمہ ہو رہا ہے، طاقت نہیں ہے تو ولیمہ بھی کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، چھوٹے موٹے میں شادی ہو گئی، آسانی سے نکاح ہو گیا، گھر بس گیا۔ اس دور میں زناکاری میرے بھائیوں کیسے ہو سکتی تھی؟ آج آپ کی 4 شادی چھوڑ دو، 1 شادی مشکل ہو چکی ہے۔ کوئی بیچارہ اگر دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کی بیوی سب سے پہلے اٹیک کرے گی، اس کے سسرال والے اٹیک کریں گے۔ دوسری شادی کی طاقت ہے لیکن دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ بیوی یہاں تک کہتی ہے تم زنا کر دو چلے گا لیکن کسی کو سوتن بنا کے نہ لانا۔ یہ ماحول بن چکا ہے۔ لڑکے لڑکیاں جوان ہو چکے ہیں، شادی کی طاقت رکھتے ہیں، شادی کے قابل ہو چکے ہیں، مگر ماں باپ ان کی شادی نہیں کرا رہے۔ ابھی مہاراشٹرا میں ایک علاقے میں گیا، مجھ سے نوجوانوں نے اکیلے میں آ کے کہا مولوی صاحب آپ جس موضوع پر بھی تقریر کیجئے گا لیکن اس پر ذرا ضرور آپ بات کیجئے گا، یہاں 30 سال کے لڑکے ہو گئے ہیں اور ماں باپ ان کی شادی نہیں کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ لڑکے کو گورنمنٹ جاب ملے اس کے بعد ہم لڑکے کی شادی کریں گے۔ اب ظاہر ہے گورنمنٹ جاب کوئی مٹھائی تو ہے نہیں جو بٹ رہی ہے اور کوئی بھی جا کر کے لے لے، بڑا مشکل ہے۔ اب پتہ لگا گورنمنٹ جاب نہیں مل رہی ہے، لڑکے کی شادی میں ڈیلے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں زناکاری اور بدکاری اگر پھیلی ہے اس دور میں، بچوں کو آگے مت بٹھائیے، سے بہت ڈسٹرب کریں گے، ان کو یا تو پیچھے کر دیجئے، ان کو خاموش کیجئے۔ شادی بیاہ کو اگر آپ آسان نہیں کریں گے زناکاری کو آپ نہیں روک سکتے۔ زنا کو اگر روکنا ہے تو آپ کو شادی بیاہ کو آسان کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے تو تم جلدی سے نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر بہت زیادہ فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ آج آپ دیکھیے شادی بیاہ میں ہمارے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، بڑے بڑے داڑھی والے اور ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والے اور راتوں کو تہجد پڑھنے والے، ان کے گھر میں بھی جب شادی ہوتی ہے تو لڑکیاں رات میں ناچ گانا کر رہی ہیں، ہلدی کی رسم ہو رہی ہے،
ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، شادی کے پہلے باقاعدہ فنکشن ہو رہا ہے اور لڑکیوں کو ہلدی لگائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اس میں جتنی گھر کی لڑکیاں ہیں وہ سب پیلے کلر کا کپڑا پہن رہی ہیں۔ جائیے گوگل پہ چیک کیجیے یہ ہلدی کی رسم کہاں سے آئی۔ یہ ہلدی کی رسم یہ غیر مسلموں کی رسم ہے، یہ ان کے دھرم کی پرمپرا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس لیے ہلدی لگاتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں مانا جاتا ہے کہ ہلدی یہ اچھے شگن کی علامت ہے، یہ اچھی قسمت کی علامت ہے، اگر ہلدی لگائیں گے تو قسمت اچھی ہو۔ ہمارے یہاں ہلدی بھی ہو رہی ہے، پھر شادی کے موقع پر کتنی بے حیائی اور بے پردگی ہو رہی ہے۔ لڑکیوں کے اندر، عورتوں کے اندر کھانا چل رہا ہے اور جوان لڑکے گھر کے، خاندان کے، محلے کے وہ عورتوں میں کھانا سرو کر رہے۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے شادی کے موقع پر جیسے اتنا ارینجمنٹ کیا ہے، گھر خاندان کی کچھ عورتوں کو آپ تعینات کر دیجئے کہ وہ کھانا سرو کریں گی۔ عورتوں کے اندر عورتیں کھانا سرو کریں گی، مردوں کے اندر مرد کھانا سرو کریں گے۔ ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں میرے بھائی، مگر ہم نے ان تمام چیزوں کو سماج کا ایک حصہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ مجھے کئی نوجوان ایسے میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، مولوی صاحب میں اپنے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ میں بغیر جہیز کے شادی کروں گا، میرے ماں باپ کہتے ہیں ہم نے جہیز دیا ہے تو ہم لیں گے کیوں نہیں۔ دینا مجبوری ہو سکتی ہے، لینا مجبوری نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ان تمام رسموں سے نفرت کرتے ہیں، دور ہونا چاہتے ہیں، مگر وہاں ان کے ماں باپ ان کی راہ کے روڑے بن جاتے ہیں۔ سماج یوں ہی خراب نہیں ہوا ہے، سماج کے خراب ہونے کے پیچھے اگر یہ نوجوان ذمہ دار ہیں تو میری ماں اور بہنوں آپ بھی ذمہ دار ہیں، میرے بزرگوں آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ نکاح کو آسان کرو۔ یہ وہ دور نہیں ہے جب قرآن پڑھ کر کے آپ کا بچہ زنا سے بچ جائے گا، عبدالغفار صاحب کی تقریریں سن کر کے وہ غلط کام سے بچ جائے گا۔ آج انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ آج اس دور میں آپ نکاح کو اتنا آسان کر دیجئے کہ زنا کرنے والا 1000 بار سوچے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو اب اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد کیجئے، جس قوم کے اندر بے حیائی پھیلے گی اس قوم کے اندر طاعون اور اس طریقے کی بیماریاں پھیلیں گی۔ رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں عورتیں؟ رشتہ دیکھنے گئی، لڑکی بہت اچھی ہے، اچھے خاندان کی ہے، برہیٹ میں اس نے عالمہ کا کورس بھی کیا ہے، کھانا پکاتی ہے، سارے کام کرتی ہے، بہت اچھی ہے۔ رپورٹ لے کر کے آئی، گھر والوں نے پوچھا کیسا رشتہ تھا، لڑکی کیسی تھی؟ لڑکی بہت اچھی تھی، بس تھوڑا سا اس کا رنگ دبا ہوا تھا، تھوڑا سا رنگ دبا ہوا تھا، تھوڑی سی ہائٹ کم تھی۔ ان بنیادوں پر آج ہم رشتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ کہاں گئی دینداری؟ دینداری کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ اپنے بچے کے لیے حور تلاش کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو کوئی حور مل جائے گی، مگر ضروری نہیں ہے کہ شکل و صورت لے کر کے جو عورت آئی ہے وہ سیرت بھی لے کر کے آئی ہو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جس دن آپ نے اپنے گھر کے رشتے کے لیے دینداری کو ترجیح دینا شروع کر دیا، اللہ کی قسم آپ کے گھروں میں برکت آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ نند اور بھابھی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ دیورانی جٹانی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے گھروں میں برکت آئے گی، آپ کے گھروں میں رحمت آئے گی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لن تزال الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور زناکاری پھیل جاتی ہے، اس قوم کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آنے لگتی ہے، جب کاروبار میں چوری ہونے لگتی ہے۔ میں یہ بھی ترجمہ کر سکتا ہوں، میں اس حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کر سکتا ہوں، جب کسی قوم کے اندر بندھن بینک کے ذریعے لون لیا جانے لگتا ہے، جب کسی گاؤں کے اندر لوگ لاٹری کھیلنے لگتے ہیں، جب پے ٹی ایم کے ذریعے جوا کھیلا جانے لگتا ہے، جب موبائل کے ذریعے جوا کھیلا جانے لگتا ہے، جس قوم کے اندر جوا اور لاٹری کے ذریعے لوگ رات و رات امیر بننے کا سپنا دیکھنے لگتے ہیں، اس قوم کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے اِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اس قوم کی معیشت کو اللہ برباد کر دیتا ہے۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہیں گی میرے بھائی، کبھی جے ایم ایم کی حکومت آئی، کبھی بی جے پی کی آ گئی، کبھی کانگریس کی آ جائے گی، حکومتوں کی اپنی پالیسی ہے، مگر کبھی آپ غور کیجئے
جھارکھنڈ جیسا اسٹیٹ جہاں اللہ نے قدرتی خزانے دیے ہیں، آج اس علاقے میں اگر لوگ بے روزگار ہیں اور ہم اور آپ اگر آج روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اور جھارکھنڈ کا آدمی جا کر کے مہاراشٹر میں نوکری کر رہا ہے اور گجرات میں جا کر کے نوکری کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آپ کے اندر بے ایمانی آ جائے گی، جب ناپ تول میں کمی آ جائے گی، تو آپ کی معیشت، آپ کی اکانومی برباد ہو جائے گی، آپ کا کاروبار برباد ہو جائے گا، آپ کی اقتصادی حالت خراب ہو جائے گی، ارتھ ویوستھا تباہ ہو جائے گی۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ظالم حکومتیں آپ کے اوپر آ جائیں گی جو آپ کی جان اور مال اور عزت و آبرو کے اوپر حملہ کریں گی، ظالم حکومتیں آپ کے اوپر آ جائیں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اسلام آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، اسلام تو آپ کو حکم دیتا ہے خوب پیسہ کماؤ۔ ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، مولوی ہیں، ہمارے مئو سے فارغ ہیں، جامعہ فیض عام سے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں ہارڈ ویئر کی دکان کر رہا ہوں، میں نے دل سے دعا دی اللہ آپ کے کاروبار میں اور برکت دے، آپ کے کاروبار کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہ اور برکت دے۔ اگر آپ سرکاری نوکری میں، اللہ آپ کی نوکری میں کو قائم رکھے، اللہ آپ کو اور پیسہ دے۔ پیسہ کمانا منع نہیں ہے، نوکری کرنا منع نہیں ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں حلال و حرام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ اگر آپ پیسہ کمانے کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ یہ بھول گئے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے، اور آپ کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہو گیا، تو آپ اپنے ہی اوپر نہیں اپنی فیملی کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ جو حرام کا پیسہ آپ گھر میں لا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، حرام کی کمائی آپ اپنے بچوں کو لا کر کے کھلا رہے ہیں، آپ ان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بدن کے اندر حرام کے خون سے جس کی پرورش کی جا رہی ہو، ما نبت لحم من صوت، جس بدن کے اندر حرام کی کمائی سے جس بدن کی پرورش کی جا رہی ہو، الا النار اولا به، وہ بدن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آج حرام کی کمائی کی وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ایسا تو نہیں کہ حج اور عمرہ کم ہو رہا ہے، بھائی صاحب بہت عمرہ ہو رہا ہے، اب تو عمرہ کی ریل لگی ہے، لوگ جیسے پکنک مناتے تھے ویسے آج کل عمرہ ہو رہا ہے، پیسے والے لوگ ہر سال عمرہ پہ جا رہے ہیں، عمرہ بھی ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ پہلے تو چھوٹا طواف ہوتا تھا، اب تو خانہ کعبہ کا طواف بھی بہت لمبا ہو رہا ہے، بڑی دیر دیر تک دعائیں ہو رہی ہیں، مگر دعاؤں کے اندر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ آؤ اپنے نبی سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان جتنی بھی لمبی دعا کر لے، لمبا سفر کر لے اور خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر کے دعا کر لے، لیکن اگر اس کا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام، اگر اس کا کھانا حرام کمائی کا ہے، اس کا پانی حرام کمائی کا ہے، اس کا کپڑا حرام کمائی کا ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حلال کے اندر برکت ہے میرے بھائی، حلال کے اندر برکت ہے۔ ترکی کے اندر اتنا بڑا زلزلہ آیا، لاکھوں کروڑوں کی بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، مگر آپ کو میں یہ نیوز بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ترکی کے اندر ایک بلڈر ہے جس کا نام رائدن ہے، مسلمان ہے وہ بلڈر، اس کی بنائی ہوئی کوئی بلڈنگ زلزلے میں تباہ نہیں ہوئی، اس کی بنائی ہوئی کوئی بلڈنگ زلزلے میں ختم نہیں ہوئی۔ پریس والوں نے پوچھا رائدن صاحب آپ نے کیسی بلڈنگ بنائی تھی؟ پورے شہر کی بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، آپ کی کوئی بلڈنگ تباہ نہیں ہوئی۔ اس نے کہا او لوگو، میں نے جتنی بلڈنگیں بنوائی ہیں مجھے پتا تھا کہ میرے ملک میں زلزلہ بھی آ سکتا ہے، میں نے بلڈنگ کو بنانے کے پہلے پلان کیا، میں نے میٹیریل اچھا لگایا، میں نے زلزلے سے بچنے کے لائق جو ٹیکنالوجی تھی میں نے سب استعمال کی، اور میں نے اپنی بلڈنگ میں اور اپنے میٹیریل میں ایک پیسہ بھی حرام کمائی کا استعمال نہیں کیا۔ حلال کی برکت دیکھو میرے بھائی، حلال کی برکت دیکھو۔ اللہ نے اس رائدن نام کے بلڈر کی تمام بلڈنگوں کو محفوظ رکھا۔ اس نے کہا میرے باپ کی وصیت تھی کہ بیٹا 10 روپیہ تم 100 روپے کا منافع اگر ایک طرف حرام کا ہو اور 10 روپیہ حلال کا ہو، تم 10 روپے پر اکتفا کر لینا، مگر حرام سے اپنے آپ کو بچنا۔ اس حلال کی برکت ہے کہ آج میری بنائی ہوئی بلڈنگوں کو اللہ نے بچا کر کے رکھا ہے۔ آج ہم نے سمجھا کہ ہم سود اور بیاج کا لین دین کریں گے تو ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے گا، نہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تمہیں یہ لگ رہا ہے تم نے 1000 روپیے میں
100 रुपया ब्याज के ज़रिए कमा लिया, लेकिन तुमने 100 रुपया कमाया ज़रूर है, मगर वो 100 रुपया दूसरे रास्ते से 1000 रुपये का तुम्हारा नुकसान कराएगा। अल्लाह सूद को मिटाता है। वयुर्बि सदका, तुमने मदरसे में सदका दिया, तुमने दान दिया, तुमने चंदा दिया, तुम्हें लगा हमने 1000 रुपये का चंदा दे दिया, हमारे पैसे में से 1000 रुपये कम हो गए, ऐसा लग रहा है पैसा कम हो रहा है, लेकिन अल्लाह सदका और खैरात के अंदर बरकत देता है, अल्लाह उसको बढ़ाता है और सूद और ब्याज को अल्लाह मिटाता है। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए हलाल के पीछे भागो, हराम के पीछे मत भागो। और अल्लाह की कसम, जब आप हलाल के पीछे भागेंगे, अल्लाह इतना हलाल आपको देगा कि आपको हराम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बड़ी अच्छी दुआ अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत अली को सिखाई थी, हो सके तो इस दुआ को याद कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय अली, अगर इस दुआ को तुम पढ़ दो और तुम्हारे ऊपर अगर कर्जा होगा, पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा, अल्लाह कर्जे की अदायगी की कोई सूरत निकाल देगा। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा क्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाका। आय अल्लाह, इतना हलाल दे दे कि मुझे हराम की ज़रूरत न पड़े। आय अल्लाह, तू हलाल के ज़रिए मेरे लिए काफ़ी हो जा। आय अल्लाह, मुझे हराम की ज़रूरत न पड़े। वो अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाका, और आय अल्लाह, तू अपने फजलो करम से मुझे दूसरों का मोहताज न बनाना। आय अल्लाह, तू सिर्फ और सिर्फ अपना मोहताज बनाना। बड़ी प्यारी दुआ है। हलाल के ज़रिए मेरे भाइयों, अल्लाह आपको काफ़ी कर देगा।